سامعین حضرات، میرے احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے حضرات کے سامنے بہار شریعت نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ حضرات بغور سماعت کریں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ: جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب یا غلیظ ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے۔ مثلا جس برتن میں شراب تھی اور سرکہ ہو گئی، وہ برتن بھی اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک کہ اس وقت سرکہ ہے۔ اگر اوپر شراب کی چھینٹیں پڑی تھیں تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہوں گی۔ یوں ہی اگر شراب مثلاً منہ تک بھری تھی، پھر کچھ گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا پاک نہ ہوگا۔ اگر سرکہ اس سے اونڈیلا جائے گا تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، اگر پلی یعنی ٹیڑھا چمچہ تیل یا گھی نکالنے کا آلہ وغیرہ سے نکال لیا جائے تو پاک ہے، اور پیاز لہسن شراب میں پڑ گئے تھے کہ سرکہ ہونے کے بعد پاک ہو گئے۔ مثلا شراب میں چوہا گر کر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا، اور اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے، اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک ہے۔ مثلا شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، یا کتے نے منہ ڈال دیا، یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام و نجس ہے۔ مثلا شراب کو خریدنا یا منگانا یا اٹھانا یا رکھنا حرام ہے، اگرچہ سرکہ کرنے کی نیت سے ہو۔ مثلا نجس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک و حلال ہے۔ مثلا اپلے کی راکھ پاک ہے، اور اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو ناپاک۔ مثلا جو چیزیں بذات ہی نجس نہیں بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہوئیں، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پانی اور ہر رقیق بہنے والی چیز سے جس سے نجاست دور ہو جائے دھو کر نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں۔ مثلا سرکہ اور گلاب کی ان سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں تو بدن یا کپڑا ان سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ فائدہ: بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول خرچی ہے۔ مثلا مستعمل پانی چائے سے دھوئیں پاک ہو جائے گا۔ مثلا تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے پاک ہو جائے گا، جیسے بچے نے دودھ پی کر بستان پر قے کی، پھر کئی بار دودھ پیا یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، پاک ہو گئی۔ اور شرابی کے منہ کا مسئلہ اوپر گزرا۔ مثلا دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ مثلا نجاست اگر دلدار ہو جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ مثلا اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا۔ صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی حاجت نہیں۔ مثلا کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے،
پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ مثلا زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا اور کوئی نجاست پڑ گئی، اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ مثلا گودنا کی سوئی چبھو کر اس جگہ سرما بھر دیتے ہیں، تو اگر خون اتنا نکلا کہ بہنے کے قابل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خون ناپاک ہے، اور سرما کی اس پر ڈالا گیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، پھر اس جگہ کو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گی۔ اگرچہ ناپاک سرما کا رنگ بھی باقی رہے، یوں ہی زخم میں راکھ بھر دی پھر دھو لیا، پاک ہو گیا، اگرچہ رنگ باقی ہو۔ مثلا کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگانا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ مثلا اگر نجاست رقیق ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا، اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے پانی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ مثلا اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں، ہاں اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ مثلا پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو تو نچوڑنے سے 1-8 بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ مثلا پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دوبارہ دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ مثلا کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے۔ مثلا دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگا ہے تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا۔ مثلا جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں۔ تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی، اسے ہر مرتبہ کے بعد سکھانا ضروری نہیں۔ یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے۔ مثلا اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ مثلا ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے۔ مثلا پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑے، ورنہ 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ مثلا دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا
پاک ہو گیا کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ مثلا کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں۔ یعنی جب بالکل نہ معلوم ہو کہ کسی حصہ میں ناپاکی لگی ہے اور کس حصہ میں ناپاکی لگی ہے، اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین یا کلی نجس ہو گئی، مگر یہ نہیں معلوم کہ آستین یا کلی کا کون سا حصہ ہے، تو آستین یا کلی کا دھونا ہی پورے کپڑے کا دھونا ہے۔ اور اگر انداز سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لے جب بھی پاک ہو جائے گا، اور جو بلا سوچے ہوئے کوئی ٹکڑا دھو لیا جب بھی پاک ہے، مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نجس حصہ نہیں دھویا گیا، تو پھر دھوئے اور نمازوں کا اعادہ کرے، اور جو سوچ کر دھو لیا تھا اور بعد کو غلطی معلوم ہوئی تو اب دھو لے اور نمازوں کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ مثلا یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا۔ مثلا لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار نجس ہو جائے تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں۔ یوں ہی چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نقشی نہ ہو، اور اگر نقشی ہو یا لوہے پر زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پوچھنے سے پاک نہ ہوگی۔ مثلا آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں، اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغن برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پونچھ لی جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہیں۔ مثلا منی کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے۔ مثلا اس مسئلہ میں عورت و مرد اور انسان و حیوان و تندرست و مریض چریان سب کی منی کا ایک حکم ہے۔ مثلا بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ مثلا پیشاب کر کے طہارت نہ کی، پانی سے نہ ڈھیلے سے، اور منی اس جگہ پر گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے، تو یہ ملنے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر طہارت کر چکا تھا یا منی جست کر کے نکلا کہ اس موضع نجاست پر نہ گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گی۔ مثلا جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا، اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ مثلا اگر منی کپڑے میں لگی ہے اور اب تک تر ہے تو دھونے سے پاک ہوگا، ملنا کافی نہیں۔ مثلا موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی جیسے پاخانہ، گوبر، منی، تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ مثلا اور اگر مثل پیشاب کے کوئی پتلی نجاست لگی ہو اور اس مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالیں جب بھی پاک ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بھی دھوئے پاک نہ ہوں گے۔ مثلا ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے، پاک ہو گئی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جس کنویں میں ناپاک پانی ہو پھر وہ کنواں سوکھ جائے تو پاک ہو گیا۔ مثلا درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر کاٹ لیں
تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ مثلا اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہے، ورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ مثلا چکی کا پتھر خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ مثلا کنکری جو زمین کے اوپر ہے خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، اور جو زمین میں وصل ہے زمین کے حکم میں ہے۔ مثلا جو چیزیں زمین سے متصل تھیں اور نجس ہو گئیں پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئیں تو اب بھی پاک ہی ہے۔ مثلا ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، بعد پختہ کرنے کے پاک ہو گئے۔ مثلا تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی پکائی گئی پاک ہے۔ مثلا اپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے۔ مثلا جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ مثلا سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور خال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی خال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ مثلا سور کے سوا ہر مردار جانور کی خال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو اور اس کے تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ مثلا درندے کی خال اگرچہ پکا لی گئی ہو نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری اور میڑے کی خال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کتے کی خال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ مسئلہ روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ہے جس قدر دھلنے سے اڑ جانے کا گمان صحیح ہو تو دھلنے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھلنے سے پاک ہو جائے گی۔ مثلا گلہ جب پیر میں ہو اور اس کی مالش کے وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کیا تو اگر چند شریکوں میں تقسیم ہوا یا اس میں سے مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی تو سب پاک ہو گیا، اور اگر کل بے جنس ہی موجود ہے تو ناپاک ہے۔ اگر اس میں سے اس قدر جس میں احتمال ہو سکے اس سے زیادہ نجس نہ ہوگا دھو کر پاک کر لیں تو سب پاک ہو جائے گا۔ مثلا رانگ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے نکال ڈالیں، باقی پاک ہے کھا سکتے ہیں، اور اگر پتلا ہے تو سب ناپاک ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں، البتہ اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ جس میں استعمال نجاست ممنوع نہ ہو تو تیل کا بھی یہی حکم ہے۔ مثلا شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس میں پانی ڈال کر اتنا جوش دیں کہ جتنا تھا اتنا ہی ہو جائے، 3 مرتبہ یوں ہی کرے پاک ہو جائے گا۔ مثلا ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی پھینک دیں، یوں ہی 3 بار کریں، یا اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں کہ پانی بہہ جائے اور تیل رہ جائے، یوں بھی 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا، یا یوں کریں کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں یہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے، ایسا ہی 3 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ اور یوں بھی کہ پاک تیل یا پانی دوسرے برتن میں رکھ کر اس ناپاک اور اس پاک دونوں کی دھاریں ملا کر
اوپر سے گرائیں، مگر اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو، نہ اس برتن میں کوئی قطرہ ناپاک کا پہلے سے پہنچا ہو نہ بعد کو، ورنہ پھر ناپاک ہو جائے گا۔ بہتی ہوئی عام چیزیں گھی وغیرہ کے پاک کرنے کے بھی یہی طریقے ہیں، اور اگر گھی جمع ہو اسے پگھلا کر انہی طریقوں میں سے کسی طریقہ پر پاک کریں۔ اور ایک طریقہ ان چیزوں کے پاک کرنے کا یہ بھی ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھیں اور چھت پر سے اسی جنس کی پاک چیز یا پانی کے ساتھ اس طرح ملا کر بہائیں کہ پرنالے سے دونوں دھاریں ایک ہو کر گریں، سب پاک ہو جائے گا۔ یا اسی جنس یا پانی سے ابال لیں، اسے جنس یا پانی سے ابال لیں، پاک ہو جائے گا۔ مثلا جانماز میں ہاتھ، پاؤں، پیشانی، ناک رکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو نماز میں حرج نہیں، ہاں نماز میں نجاست کے قرب سے بچنا چاہیے۔ مثلا کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرح رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا، تو اس کو لوٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو، مگر جبکہ وہ نجاست مواضع سجود سے الگ ہو۔ مثلا جو کپڑا دو تہہ کا ہو، اگر ایک تہہ اس کی نجس ہو جائے تو اگر دونوں ملا کر سی لیے گئے ہوں تو دوسری تہہ پر نماز جائز نہیں، اور اگر سلے نہ ہوں تو جائز ہے۔ مثلا لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو لوٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مثلا جو زمین گوبر سے لیسی گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں، ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کپڑے میں تری ہو، مگر اتنی تری نہ ہو کہ زمین بھیگ کر اس کو تر کر دے، کہ اس صورت میں یہ کپڑا نجس ہو جائے گا اور نماز نہ ہوگی۔ مثلا آنکھوں میں ناپاک سرما یا کاجل لگایا اور پھیل گیا تو دھونا واجب ہے، اور اگر آنکھوں کے اندر ہی ہو باہر نہ لگا ہو تو معاف ہے۔ مثلا کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا، تو خبر کرنا واجب ہے۔ مثلا فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پائجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے، کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں، اور کفار کے ان کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ یہ تھے ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔